اس دنیا میں ہم اکثر ایسے لوگوں سے ٹکراتے ہیں جن کا کرزمیٹک بیہیویئر سب کو بھا جاتا ہے اور ان کی باتوں پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ مولانا طارق جمیل ان معزز شخصیات میں سے ہیں جن کے الفاظ اور اخلاق سے نہ کسی کو اعتراض ہے اور نہ ہی ان کی باتیں مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے نیکی کی راہ دکھا دی ہے، اور ان کی گفتگو کو بہت سے ملکوں میں سراہا جاتا ہے، اور اسپیسیفکلی پاکستان میں بھی، کیونکہ یہیں کی پیدائش ہے۔ تو آج ہم انہی حسین شخصیت کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس ٹی وی۔ مولانا صاحب 1 اکتوبر 1953 میں میاں چنو کھانیوال میں پیدا ہوئے، جو کہ ضلع پنجاب کا حصہ ہے۔ ان کا شمار اسلام کے بہت سے پریسٹیجیس اسکالرز میں آتا ہے اور وہ زمینداروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا بچپن اور پرورش اسلام کے اکارڈنگ بالکل بھی نہیں ہوئی۔ ان کی گفتگو اور اخلاق بچپن سے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی فیملی ان کو سنگنگ اور ڈانسنگ کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی، اور بچپن سے ان کی ٹریننگ دین سے دور رکھ کے کی گئی تھی۔ مولانا صاحب نے اپنی ایک سپیچ میں بتایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے آگاہی دے دیتا ہے۔ ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے باپ نے 18 سال کی عمر میں انہیں گھر سے باہر پھینک دیا تھا، کیونکہ وہ اسلام کی ٹیچنگز پڑھ رہے تھے۔ وہ یہ بتاتے ہوئے خود رو رہے تھے کہ میں آگاہی اور ان کی روشنی کو ترستا تھا، اور میرے گھر والے مجھے اندھیرے میں ہی رکھنا چاہتے تھے، اور گھر سے نکلنے جانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی بہت تنگی میں گزاری، مگر ایٹ لیسٹ اسلام کی نالج لینا شروع کر دی، کیونکہ ان کے اکارڈنگ انہیں اسلام کی تعلیمات سکون دیتی تھی۔ اس کے بعد اتنی سخت لائف کے باوجود انہوں نے سٹینڈ لیا اور GCU میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے FSc میڈیکل سائنسز کرنے کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا، اور اسی یونیورسٹی میں ان کا سامنا ہوا ایک تبلیغی جماعت سے۔ تو مولانا طارق جمیل اس جماعت کے لوگوں سے اٹریکٹ ہوئے اور ان کے ساتھ ہی رہنے لگ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اسٹڈی بھی چھوڑ کر جامعہ العربیہ تحصیل رائے گنج میں اسلامی تعلیمات لینا شروع کر دی۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے اپنی تعلیمات کو اسپیچز کے طور پر لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیا۔ ان کی تعلیمات میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی، وہ پیورلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی کو اڈاپٹ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ انسانوں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، ایون وہ سیکولرز اور لبرلز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آنیسٹی اور کائنڈنس تو ہر ایک کو فالو کرنی چاہیے۔ ان کا مین موٹو ایک ہی رہا ہے کہ سب سے پیار کیا جائے اور کسی سے نفرت نہ ہو۔ ان ایڈیشن بہت سے اسلامک اسکالرز نے بھی مولانا طارق جمیل کو یہ آنر دیا کہ بہت سے انسٹیٹیوشن، آفیسز اور کمپنیز میں انہیں اسپانسر کے طور پر انوائٹ کیا گیا۔ ایون انہوں نے اپنے لہجے سے بہت سے لائرز اور ڈاکٹرز کی تھراپی کر کے انہیں بھی ٹریننگ دی کہ دنیا میں اخلاق کی طاقت سے کس طرح جیتا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ بڑھے شیعہ کی طرف۔ انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا اور گلگت کے شیعہ سینٹر میں بہت سے شیعہ اسکالرز سے مل کر ان کی تعلیم کی روشنی حاصل کی اور اپنی زندگی میں مزید روشنی ڈال دی۔ مولانا طارق جمیل نے شیعہ سنی ڈسپیوٹس پر کبھی فوکس نہیں کیا، اور اسی وجہ سے انہیں سب بےحد پسند کرتے ہیں، اور وہ واحد پرسنالٹی ہیں جن کی باتوں پر ایون لبرلز اور ایتھیسٹ یا نان مسلمز بھی اعتراض نہیں کرتے۔ یہ تھی کچھ باتیں جو کہ ایک مٹھاس بھرے لہجے کے مالک مولانا طارق جمیل کی زندگی سے ریلیٹڈ تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔